بسم اللہ الرحمن الرحیم وینعقد بلفظ النکاح والتزویج والہبۃ والتملیک والصدقہ۔ کن الفاظ کے ساتھ نکاح منعقد ہوگا اور کن کے ساتھ منعقد نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ قاعدہ سمجھ لیں۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ جن الفاظ میں 3 باتیں ہوں تو ان الفاظ سے نکاح منعقد ہوگا۔ تملیک العین فی الحال، جن الفاظ سے تملیک العین فی الحال آتا ہے، جو الفاظ تملیک العین فی الحال کا فائدہ دے، ان الفاظ سے نکاح منعقد ہوگا۔ اور جن سے تملیک العین فی الحال یعنی 3 باتیں ہوں، تملیک بھی ہو، تملیک بھی عین کا ہو اور فی الحال ہو، تو جن الفاظ سے یہ 3 فوائد حاصل ہوں ان الفاظ سے نکاح منعقد ہوگا، اور جن سے یہ فوائد حاصل نہ ہو ان سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اب تملیک کی 2 صورتیں ہیں تملیک کی، یا تملیک عین کا ہوگا یا تملیک منفعت کا ہوگا۔ پھر تملیک عین کا ہو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، اور تملیک منفعت کا ہو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ تو کل کتنی صورتیں ہو جائیں گی؟ 4 صورتیں، کل 4 صورتیں بن جائیں گی۔ تملیک العین اس کی 2 صورتیں بالعوض اور بلا عوض۔ تملیک العین ہوگا بالعوض یا تملیک العین ہوگا بلا عوض۔ میں نے آپ کو یہ گھڑی دی اور آپ نے مجھے 500 روپے دے دیے، تو اس گھڑی کے عین کا آپ مالک ہو گئے، لیکن بالعوض یا بلا عوض؟ بالعوض، 500 روپے کے عوض میں آپ اس کے مالک بن گئے، تو اس کو کہتے ہیں بیع۔ اور ایک ہے تملیک العین بلا عوض، جس کو ہبہ کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ گھڑی دے دوں، کچھ آپ سے نہ لوں، تو تملیک العین ہو گیا بلا عوض، تو اس کو ہبہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تملیک المنفعت اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، تملیک المنفعت بالعوض اور تملیک المنفعت بلا عوض۔ تملیک المنفعت اگر کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کا یعنی فائدہ اٹھانے کا مالک کسی کو بنا دیا جائے کہ آپ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں، اور بالعوض ہو، تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ صدقہ، ہبہ کہا جاتا ہے بلا عوض اگر ہو۔ بالعوض ہو تو پھر اس کو اجارہ کہا جاتا ہے۔ تملیک المنفعت ہو بالعوض تو اس کو اجارہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی گھر لے لیا، کرائے پر گھر لے لیا، تو آپ اس گھر کے مالک بن گئے، یا اس گھر میں آپ رہنے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ اس میں رہنے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کرائے پر لے لیا یا اجارے پر لے لیا۔ تو اس میں تملیک العین نہیں ہے، گھر کے آپ مالک نہیں ہوتے، بلکہ گھر میں رہنے کے آپ مالک ہوتے ہیں کہ آپ اس میں رہتے ہیں، تو یہ تملیک المنفعت بالعوض ہو گیا، اس کو اجارہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے تملیک المنفعت بلا عوض، بغیر کسی عوض کے منفعت، جیسے کہ عاریت میں ہوتا ہے۔ آپ کسی سے کوئی مثال کے طور پر پین لے لیا، اب یہ پین جو آپ نے استعمال، آپ اس پین کے عین کے مالک آپ نہیں ہوئے، بلکہ آپ اس کو استعمال کے مالک ہو گئے کہ آپ اس پہ لکھائی کرتے ہیں، تو لکھائی کرنا ایک فائدہ ہے، آپ منفعت اس سے حاصل کر رہے ہیں بلا عوض، تو اس کو عاریت کہا جاتا ہے، اس کو عاریت کہا جاتا ہے۔ جن الفاظ میں تملیک ہو، تملیک بھی عین کا ہو اور فی الحال ہو، ان تمام الفاظ کے ساتھ نکاح منعقد ہوگا۔ نکاح اور تزویج کو چھوڑ دیں، ہبہ کو لے لیں۔ ہبہ میں تملیک العین ہوتا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر یہ پین میں آپ کو ہبہ کے طور پر دے رہا ہوں، تو میں نے آپ کو مالک بنا دیا، اور مالک بنا دیا کس کا؟ عین کا، عین پین کا، اور فی الحال بنا دیا یا کل بناؤں گا؟ فی الحال بنا دیا۔ تو ہبہ میں تملیک بھی ہوتا ہے، تملیک عین کا ہوتا ہے اور فی الحال ہوتا ہے، تو ہبے کے الفاظ کے ساتھ نکاح منعقد ہوگا، ہبہ کے الفاظ کے ساتھ نکاح منعقد ہوگا۔ اسی طرح صدقہ کو لے لیں، صدقہ کو لے لیں، اس میں بھی تملیک ہوتا ہے، تملیک عین کا ہوتا ہے اور فی الحال ہوتا ہے، تو اس سے بھی نکاح منعقد
ہوگا۔ اس عبارت میں 5 الفاظ کا ذکر ہیں، 2 تو بالاتفاق اس سے منعقد ہوتا ہے، اور آخری 3 جو ہیں اس میں امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ انہوں نے اختلاف فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کون کون ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد۔ لکھتے نہیں ہونا علامہ اقبال، لکھتے نہیں ہو، پنسل ہاتھ میں پکڑا ہے لیکن کچھ لکھتے نہیں ہیں۔ عادل تا تمینو ویلا، عبد الحکیم تمیو ویلا۔ امام شافعی، امام احمد، حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ اور حضرت عطا، حضرت زہری رحمہم اللہ، ان سب کے ہاں ان 3 آخری جو 3 الفاظ ہیں، تیسرا، چوتھا، 5واں لفظ، ان سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کیوں منعقد نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ دیکھیں لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی حقیقی ہوتا ہے، ایک معنی مجازی ہوتا ہے۔ ہبہ، تملیک اور صدقہ، اس کا نکاح اور تزویج میں نہ حقیقت ہے اور نہ نکاح اور تزویج میں مجاز ہیں۔ نکاح اور تزویج میں حقیقت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر حقیقت ہو نکاح اور تزویج میں تو نکاح، تزویج، اسی طرح ہبہ، تملیک اور صدقہ، ان 5 الفاظ کا ایک ہی معنی ہو جائے گا، ان 5 الفاظ کی حقیقت ایک بن جائے گی، حالانکہ ان کی حقیقت ایک نہیں ہے۔ ان 5 الفاظ کی حقیقت ایک نہیں ہے۔ تو ہبہ، تملیک اور صدقہ، اس کا حقیقی معنی نکاح اور تزویج نہیں ہے۔ جب حقیقی معنی نکاح اور تزویج نہیں ہے تو اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور مجازی معنی مجازن بھی یہ نکاح اور تزویج میں استعمال نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ ہبہ کا معنی ہے ہدیہ، گفٹ، تحفہ، صدقہ کا معنی ہے صدقہ، نکاح اور تزویج کا الگ معنی ہے۔ مجاز میں مشاکلت فی المعنی ہونا ضروری ہے، کہ معنی میں مشاکلت ہو، معنی میں مناسبت ہو، اور پہلے 2 اور آخری 3 ان الفاظ کے معانی میں مناسبت نہیں ہے، کوئی جوڑ اور تعلق نہیں ہے، معنی میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو جب معنی میں مناسبت نہیں ہے تو ہم اس کو مجاز بھی نکاح سے قرار نہیں دے سکتے، نکاح اور تزویج میں ہم اس کو مجاز پر بھی محمول نہیں کر سکتے۔ ہاں ہاں، یہ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب بیان کر رہے ہیں نا، احناف کا مذہب تو بیان نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تو امام شافعی رحمہ اللہ کی مذہب کی تفصیل تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 الفاظ حقیقت میں نہ نکاح اور تزویج میں نہ حقیقت ہے نہ مجاز، یہ تو ان کا مذہب بیان ہو رہا ہے۔ اس میں نہ مجاز میں ہوتا ہے نہ حقیقت میں، ہاں، نہ نکاح میں حقیقت ہے اور نہ نکاح میں مجاز ہے، یہ ان کا مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ احناف کے نزدیک تو 5 الفاظ سے میں نے بتا دیا کہ جن میں 3 باتیں ہوں ان سے نکاح منعقد ہوگا، اور ان 5 الفاظ میں یعنی یہ ہبہ میں، تملیک میں اور صدقہ میں، ان میں تملیک بھی ہوتا ہے، عین کا ہوتا ہے اور فی الحال ہوتا ہے، تو اس سے نکاح منعقد ہوگا احناف کے ہاں۔ جیسے کہ متن میں بھی ہے نا، ینعقد، یتحقق، ان الفاظ 5 الفاظ کے ساتھ نکاح کا وجود آ سکتا ہے۔ دیکھ لیں یہاں تک عبارت، وینعقد بلفظ النکاح، اور منعقد ہوتا ہے نکاح کے لفظ کے ساتھ، والتزویج، تزویج کے لفظ کے ساتھ۔ لفظ نکاح کے ساتھ نکاح منعقد ہونے کی صورت کیا ہوگی؟ مرد کہے انکحینی، انکحینی، اور عورت کہے نکاح، تو یہ نکاح کے الفاظ کے ساتھ ہو گیا۔ بعض نسخوں میں وینعقد بلفظ الانکاح باب افعال سے ہیں، بلفظ الانکاح، تو انکاح کے لفظ کی صورت یہ ہوگی کہ مرد کہے کسی مرد سے انکح ابنتی منی،
अनकिहनी इब्नतके, अपनी बेटी का निकाह मुझसे कराओ। और वो बाप कह दे कि अनकाह, तो मैंने अपनी बेटी का निकाह आपसे करा दिया। व तजवीज, तजवीज के अल्फाज के साथ, वल हिबते, और हिबा के अल्फाज के साथ, व तमलीक, और तमलीक के अल्फाज के साथ, व सदका, और सदका के अल्फाज के साथ। हिबा के अल्फाज हबली नफ्सके, ये हबीली नफ्सके, अपना आप मुझे हिबा कर दें, और औरत कहें वह हब तो। इसी तरह तमलीक, मल्लिकनी बिनता के, बाप से कह दिया मल्लिकनी बिनता के, बिनता का, अपनी बेटी का मालिक आप मुझे बना दीजिए, वो कह दे कि मल्लक तो का। इसी तरह मर्द कहें सदका की सूरत में तसद्दकी ली बेनफ्से के, अपने नफ्स का मुझ पर सदका कर दो, और वो कह दे कि तसद्दक तो अहनाफ के यहाँ इन तमाम अल्फाज के साथ निकाह मुनाकिद हो जाएगा। वकाल शाफ़िई रहमहुल्लाह, इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं ला यनअक़िदु इल्ला बिलफ्ज़िन निकाह व तज़वीज, निकाह मुनाकिद नहीं होगा मगर निकाह और तज़वीज के अल्फाज के साथ। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है लिअन्न तमलीका लैसा हकीकतन फ़ी हैं, तमलीक के अल्फाज वो निकाह और तज़वीज में हकीकत नहीं है। वला मजाज़न अन हो, और न निकाह और तज़वीज से मजाज हैं। हकीकत क्यों नहीं है? हकीकत इसलिए नहीं है कि निकाह और तज़वीज के अलग मानी हैं, इनकी अलग हकीकत है, और बाकी तीन अल्फाज के अलग हकीकत हैं। तो हकीकत सबका मुख्तलिफ है, लिहाजा ये हकीकत नहीं है। तज़वीज वग़ैरह ने, ये हिबा तमलीक वग़ैरह, ये निकाह और तज़वीज की हकीकत नहीं है। और वला मजाज़ न हो, और ना इनसे मजाज भी हैं, मजाज भी नहीं है। इसलिए कि मजाज किस बात का तकाज़ा करता है? वो तो मुमासलत का तकाज़ा करता है कि माना में दोनों के दरमियान मुमासलत हो, मुशाकलत हो, मुनासबत हो, और यहाँ पर कोई मुनासबत माने हकीकी और मजाजी में नहीं पाया जाता। किस तरह नहीं पाया जाता? इसकी वजह बयान कर रहे हैं कि दोनों के दरमियान मुशाकलत फिल्माना नहीं है, मुजानसा मुनासबा फिल्माना नहीं है। किस तरह नहीं? लिअन्न तज़वीज लित्तल्फ़ीक़, तज़वीज का वजह किस लिए है? तल्फ़ीक़ के लिए। लफ़क़ युलफ़िक़ु तल्फ़ीक़ का माना है एक कपड़े को दूसरे कपड़े के साथ सीना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ सीना। यहाँ पर जैसे कि नीचे लिखा हुआ है हुआ किनायतुन अन मसालिहा ओ तो बेरत फ़ी निकाह। तल्फ़ीक़ से मुराद यहाँ पर लुग़वी माना मुराद नहीं है, जोड़ना मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ पर निकाह के मसालिह मुराद हैं कि जब एक मर्द और एक औरत आपस में निकाह कर लेते हैं तो बाज़ मसालिह वो साबित हो जाते हैं, बाज़ फ़वाइद साबित हो जाते हैं मर्द के लिए, और बाज़ मसालिह और फ़वाइद साबित हो जाते हैं औरत के लिए। यानी दोनों का इसमें फ़ायदा होता है, दोनों तस्कीन हासिल करते हैं एक दूसरे के साथ। मर्द को घर के काम काज के लिए एक औरत मिल जाती है, औरत को अपने नानो नफ़ा का मिल जाता है, सुकना मिल जाता है शोहर की वजह से, तो दोनों की मसलहतें इसमें पाई जाती हैं। तो फरमाते हैं लिअन्न तज़वीज लित्तल्फ़ीक़, तज़वीज तल्फ़ीक़ के लिए है, यानी बाहमी मुसालहत के लिए है कि तज़वीज किया जाता है, इसमें एक दूसरे की मसलहतें होती हैं, यानी दोनों को फ़ायदा होता है। खुलासा ये कि वन निकाह लिज़्ज़म, और निकाह ज़म के लिए। देखिए आप हज़रात पहले दिन निकाह के में इख्तिलाफ़ पढ़ चुके थे कि तीन मज़ाहिब हैं इसमें। बस कहते हैं कि अक़द निकाह में हकीकत है और वती में मजाज हैं। बस कहते थे कि निकाह में वती में हकीकत है और अक़द निकाह में मजाज है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो माना भी लें, तमाम मानी में ज़म पाया जाता है, चाहे निकाह वती में हकीकत हो या अक़द निकाह में हकीकत हो, जिसमें भी हकीकत हो, जिसमें भी मजाज हो, बहरहाल ज़म का माना तमाम में पाया जाता है। तो निकाह के हकीकी और मजाजी माना, निकाह का माना क्या है वो तो अलग बात थी,
لیکن ضم ہر صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں نکاح ضم کے لیے ہے، والنکاح لضم، نکاح ضم کے لیے ہے۔ اب دیکھیں یہ مصالح جو ہیں جو جانبین کے لیے حاصل ہوتے ہیں، میاں بیوی کے لیے جو مصالح حاصل ہوتے ہیں، آیا وہ ہبہ میں ہے یا نہیں، آیا وہ تملیک میں ہے یا نہیں، آیا وہ صدقہ میں ہے یا نہیں ہے۔ تملیک میں مصلحت ہوتی ہے کس کی؟ جس کو مالک بنایا جاتا ہے۔ یہ گھڑی میں نے عبدالحکیم کو دے دی، تو آیا فائدہ دونوں کو حاصل ہو یا صرف عبدالحکیم کو حاصل ہو گیا؟ صرف عبدالحکیم کو فائدہ حاصل ہو گیا۔ تو تملیک میں فائدہ ہوتا ہے ایک شخص کو، ایک آدمی کو۔ اسی طرح ہبہ اور صدقہ میں بھی دیکھ لیں، کسی نے کسی کو کوئی چیز ہبہ کر دی تو موہوب لہو کو صرف فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، واہب کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح صدقہ میں جس کو صدقہ دیا جاتا ہے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، جو صدقہ دیتا ہے اس کو فائدہ حاصل ظاہر اعتبار سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اسی کو ہوتا ہے۔ تو مصلحت دونوں طرف ہے یا مصلحت ایک طرف ہے؟ ایک طرف ہے نا، اور نکاح اور تزویج میں مصلحت وہ دونوں طرف تھے۔ تو اس وجہ سے یہ نکاح، یہ الفاظ جو ہے، یہ تین الفاظ، یہ نکاح سے مجاز بھی نہیں بن سکتے۔ اب یہاں پر صرف ایک مثال بیان کی ہے، صرف تملیک والی مثال بیان کی ہے، ہبہ اور صدقہ کی مثال بیان نہیں کی ہے، لیکن ہبہ اور صدقہ والی مثال آپ اس پر قیاس کر سکتے ہیں تملیک والی صورت پر۔ تملیک میں کسی غلام کا مالک ہو گیا، کسی باندی کا مالک ہو گیا، تو فائدہ اس غلام اور باندی اور مجھے دونوں کو ہے یا صرف مجھے ہے فائدہ؟ صرف مجھے ہے فائدہ۔ تو تملیک میں فائدہ ایک طرف ہوتا ہے، دونوں طرف نہیں ہوتے۔ مصلحتیں اور فوائد ثابت ہوتے ہیں مالک کے لیے، اس لیے فرماتے ہیں وَلَا ضَمَّ وَلَا ازْدِوَاجَ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْمَمْلُوكِ اصلاً، مالک اور مملوک کے درمیان مصالح نہیں ہوتے، مصالح ثابت ہوتے ہیں صرف مالک کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ تو نکاح اور تزویج میں مصالح دونوں طرف ثابت ہوتے ہیں، اور تملیک میں اسی طرح ہبہ اور صدقہ میں مصالح ایک جانب میں ثابت ہوتے ہیں۔ ہاں، تو تملیک، ہبہ اور صدقہ، اس کو مجازن آپ کس کے لیے؟ نکاح اور تزویج کے معنی میں آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو نکاح اور تزویج سے تو نکاح منعقد ہوگا، لیکن باقی الفاظ کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ زبیر، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، یہ ان کی تقریر تھی۔ وَلَنَا، احناف کا مذہب کیا تھا؟ متن میں جو 5 الفاظ بیان ہو گئے، ان تمام الفاظ کے ساتھ نکاح منعقد ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ کی یہ بات تو درست ہے کہ یہ 3 الفاظ نکاح میں حقیقت نہیں ہیں، لیکن آپ کی یہ بات ہم نہیں مانتے کہ یہ مجاز بھی نہیں ہے۔ ہبہ، تملیک اور صدقہ یہ نکاح اور تزویج میں مجازن استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ مثال کے طور پر آپ باندی خریدتے ہیں، باندی خریدتے ہیں تو باندی کے رقبے پر آپ کو ملکیت حاصل ہو جاتی ہے۔ رقبہ پر ملکیت حاصل ہو گئی۔ رقبہ کسے کہتے ہیں؟ سٹ کو کہا جاتا ہے، سٹ کو، گدی کو۔ تو صرف گدی پر ملکیت حاصل ہو گئی، باقی بدن پر ملکیت حاصل نہیں ہے، مکمل حاصل ہو گئی۔ بدن انسانی میں بعض اعضاء ایسے ہوتے ہیں کہ اس عضو کو ذکر کیا جاتا ہے اور پورا جسم مراد ہوتا ہے، پورا بدن مراد ہے، جیسے کہ سر ہو گیا، وجہ ہو گیا وغیرہ۔ کتاب الطلاق میں انشاءاللہ آ جائیں گے، وہ تفصیل آ جائے گی۔ تو جب کسی شخص نے باندی خرید لیا تو رقبے کا مالک ہو گیا، یعنی پوری باندی کا مالک ہو گیا، اور اس ملک رقبہ کے واسطے سے وہ ملک متع کا بھی مالک ہو گیا، ملک متع کا بھی مالک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بات توجہ سے سنو۔ جب باندی خرید لی تو اس
خرید و فروخت کے نتیجے میں وہ اس باندی کی ملک رقبہ کا مالک ہو گیا، اور ملک رقبہ کے واسطے سے وہ ملک متع کا بھی مالک ہو گیا۔ ملک متع کا کیا مطلب؟ کہ وہ اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، ہاں پورا مالک ہو گیا، وہ اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اب یہ جو ہم بستری کا جواز آ گیا، یہ کس کی وجہ سے آ گیا؟ وہ مالک ہو گیا نا، رقبے کا مالک ہو گیا، تو اس تملیک کی وجہ سے، اس ملکیت کے حصول کی وجہ سے وہ پہنچ گیا ملک متع تک۔ اور نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ جب نکاح کر لیا تو ملک متع حاصل ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا نا۔ تو جس راستے سے ہم ملک متع میں پہنچتے تھے، نکاح ہم نے کر لیا تو ملک متع تک پہنچ گئے۔ اسی طرح جب ہم نے تملیک کر لی، یعنی مالک بن گئے، بیع کے ذریعے سے مالک بن گئے اور اس باندی کا، تو اس ملکیت کے نتیجے میں ہمیں ملک رقبہ حاصل ہو گیا، اور ملک رقبہ کے واسطے سے، یعنی مطلب یہ ہے نا کہ جب ہم مالک بن گئے تو یہ مالک بننا یہ سبب بن گیا ملک رقبہ کے لیے، اور ملک رقبہ سبب بن گیا ملک متع کے لیے۔ تو مالک بننا یہ ملک متع کے لیے سبب بن گیا، وہاں نکاح ملک متع کے لیے سبب تھا، یہاں پر ملکیت ملک متع کے لیے سبب بن گیا، ٹھیک ہے۔ والسببیۃ طریق المجاز، آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجازن استعمال نہیں کر سکتے، یہ دیکھو مجاز آ گیا یا نہیں؟ سببیت مجاز کا ایک طریقہ ہے نا، سببیت مجاز کا ایک علاقہ ہے، تو اس کو ہم مجاز میں استعمال مجازن اس کو ہم نکاح میں استعمال کر سکتے ہیں، کہ نکاح سے بھی ملک متع آتا ہے اور اس ملکیت سے بھی ملک متع تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ایک واسطے کے ساتھ، اور وہ واسطہ کیا ہے؟ ملک رقبہ کا واسطہ ہے، کہ ملک رقبہ کے واسطے سے ہم پہنچتے ہیں ملک متع تک۔ فرماتے ہیں ولانا، ہماری دلیل یہ ہے، ان التملیک سبب لملک المتعۃ، تملیک رقبہ، ان تملیک الرقبہ، تملیک رقبہ یہ سبب لملک المتعۃ، یہ ملک متع کا سبب ہے، فی محلہا اپنے محل میں، فی محل المتعۃ، اپنے محل میں کیا مطلب؟ اگر کسی نے غلام خرید لیا تو ملکیت حاصل ہو گئی، اس ملکیت کی وجہ سے ملک رقبہ حاصل ہو گیا، لیکن ملک متع حاصل ہے؟ ملک متع حاصل ہے غلام میں نہیں، فی محل ہے، اس لیے کہا کہ اپنے محل میں، متع کی۔ کوئی جانور خرید لیا تو خریدنے کی وجہ سے وہ اس جانور کا مالک ہو گیا، جانور کے رقبہ کا مالک ہو گیا، لیکن ملک متع کا مالک ہے کہ وہ اب اس جانور کے ساتھ وہ بھی کرے۔ تو فی محل ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو متع کا محل ہو، یعنی باندی، اور باقی کوئی موانع نہ ہو، رضائی بہن وغیرہ نہ ہو، رضائی رشتہ دار نہ ہو۔ وَلَنَا أَنَّ التَّمْلِيكَ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ، تملیک ملک متع کا سبب ہے، فی محل ہے اپنے محل میں، بواسطۃ ملک رقبہ، لیکن ایک واسطہ ہے درمیان میں۔ تملیک یہ ملک متع کا سبب ہے، لیکن ایک واسطہ درمیان میں ہے، اور وہ واسطہ کون سا ہے؟ ملک رقبہ ہے، کہ تملیک سے پہلے ملک رقبہ حاصل ہوتا ہے اور پھر ملک متع حاصل ہوتا ہے۔ تو تملیک کی وجہ سے آدمی پہنچتا ہے ملک متع تک، لیکن ایک واسطے کے ساتھ، بواسطۃ ملک رقبہ۔ وَهُوَ الثَّابِتُ بِالنِّكَاحِ، اور یہی ملک متع یہ نکاح سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہی ملک متع یہ نکاح سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ چھ نکاح تے اکڑلو نو وتی کویشے کنا کوروالے سرا، کوروالے کویشے کنا نو تچ وتی تراورا سدلے سن وجن راورا سدلے نکاح نو وجنا، او پوین زی کہ تو وتی تراورا سدلے سن وجن راورا سدلے ملک رقبے تسن وجن راورا سدے ملکیت نو وجنا چتے د دے مالک وگر سدلے۔ تو جس طرح ملکیت یہ ایک واسطے کے ساتھ آپ کو پہنچاتا ہے ملک متع تک، اس طرح نکاح بلا واسطہ آپ کو پہنچاتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں یہ کہو کہ نکاح سبب ہے کس کے لیے؟ ملک متع کے لیے، اور ملکیت یہ سبب ہے کس کے لیے؟ ملک متع کے لیے۔ بس رقبہ کو چھوڑو، ملک متع کے لیے سبب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ملکیت ملک متع کے لیے سبب ہے، اور سبب بول کر مسبب مراد لیا جا سکتا ہے، یہ تو مجاز ہیں، سبب بول کر مسبب مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو تملیک بولا اور نکاح مراد لے لیا،
تو ٹھیک ہے، ہبہ بولا، ہبہ میں یہی صورت جاری کر دو. ہبہ کی یہاں پر مثال بیان نہیں کی ہے، لیکن اس میں یہی صورت جاری کر سکتے ہیں. آپ کو کسی نے باندھی ہبہ کر دی، آپ کو کسی نے باندھی ہبہ کر دی، تو اس ہبے کے نتیجے میں آپ ملک رقبہ کے مالک ہو گئے، ملک رقبہ کے واسطے سے آپ ملک متع کے مالک ہو گئے. یہی تفصیل ہے بینی ہی. اسی طرح صدقہ، کسی نے آپ پر ایک باندھی کا صدقہ کر دیا، تو اس صدقے کی وجہ سے آپ اس باندھی کے رقبے کے مالک ہو گئے، اور رقبے کے واسطے سے، ملک رقبہ کے واسطے سے آپ ملک متع کے واسطے سے کے مالک ہو گئے. تو سبب بول کر، یعنی ہبہ، تملیک اور صدقہ، یہ سبب ہے، اسباب ہیں ملک متع کے لیے. سبب بول کر مسبب مراد لیا جا سکتا ہے، اور یہی مجاز ہے. تو امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ یہ تین الفاظ نکاح اور تزویج میں حقیقت بھی نہیں ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ مجاز بھی نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ہاں مجاز کے راستے سے بول سکتے ہیں اس تملیغ ہبہ صدقہ. ہاں چا پیریڈ دیں، ہاں جاری دیں، خادم مولی صاحب گھر سے تمہارے قدر دیں، پیریڈ دیں. وَلَنَا أَنَّ التَّمْلِيكَ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ، ہماری دلیل یہ ہے کہ تملیک یہ ملک متع کے لیے سبب ہے، یعنی تملیک رقبہ یہ ملک متع کے لیے سبب ہے. فی محلہا، اپنے محل میں، بواسطۃ ملک رقبہ، ملک رقبہ کے واسطے سے. وَهُوَ الثَّابِتُ بِالنِّکاح، اور یہی ملک متع ثابت ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ نکاح کے ساتھ. کہ جب آپ نے نکاح کر لیا تو آپ کو ملک متع حاصل ہو گیا. اسی طرح آپ باندھی کے مالک ہو گئے، باندھی کسی نے صدقہ کر دیا آپ پر، یا باندھی کسی نے ہبہ کر دیا آپ کو، تو آپ کو ملک رقبہ حاصل ہو گیا، اور اس ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متع حاصل ہو گیا. صرف اتنا سا فرق ہے کہ نکاح میں بلا واسطہ ملک متع ثابت ہوتا ہے، اور تملیک، ہبہ اور صدقہ میں ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متع ثابت ہوتا ہے. بہرحال دونوں سے، نکاح میں بھی نکاح کے ذریعے سے بھی آپ ملک متع تک پہنچ سکتے ہیں، اور تملیک، ہبہ اور صدقہ کے ذریعے سے بھی آپ ملک متع تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن بواسطۃ ملک رقبہ. ٹھیک ہے. والسببیۃ طریق المجاز، دونوں کے درمیان مناسبت ہو گئی سبب کے اعتبار سے، دونوں کے درمیان اتصال آ گیا سبب کے اعتبار سے. والسببیۃ طریق المجاز، اور سببیت یہ مجاز کا طریقہ ہے، سببیت مجاز کا طریقہ ہے. سبب بول کر مسبب مراد لیا جا سکتا ہے، یہی مجاز ہیں. تو انہوں نے جو کہا تھا کہ مجازن بھی یہ نکاح اور تزویج میں استعمال نہیں ہو سکتے، یہ بات صحیح نہیں ہے. وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَةِ الْبَيْعِ، اور بیع کے لفظ کے ساتھ بھی نکاح منعقد ہوتا ہے. وہی بات ہے، بیع میں بھی تملیک ہوتا ہے، تملیک عین کا ہوتا ہے اور فی الحال ہوتا ہے. تو جب تینوں باتیں بیع میں آ گئی، اسی طرح شرع میں بھی، لفظ شرع کے ساتھ بھی نکاح منعقد ہو سکتا ہے. هو صحیح کہہ کر حضرت ابو بکر الاعمش رحمہ اللہ کے قول سے احتراز آ گیا. حضرت ابو بکر الاعمش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ بیع کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوتا. کیوں نکاح منعقد نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں کہ بیع کسے کہتے ہیں؟ مبادلۃ المال بالمال. بیع کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال. آپ نے مجھے 500 روپے دے دیے اور میں نے آپ کو گڑی دے دی، تو 500 روپے بھی مال ہے اور گڑی بھی مال ہے. لیکن نکاح میں یہ نہیں ہوتا. نکاح میں شوہر مہر دیتا ہے، وہ تو مال ہے، لیکن اس مہر کے بدلے میں عورت کیا دیتی ہے؟ بضع دیتا ہے، اور بضع مال ہے؟ وہ تو مال نہیں ہے، وہ تو مال نہیں ہے. تو نکاح میں مبادلۃ المال بغیر المال ہوتا ہے، مبادلۃ المال بالمال نہیں ہوتا. لہذا بیع کے لفظ کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ منعقد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر بھی مجاز جاری ہو سکتا ہے. آپ نے کوئی باندھی خرید لی، باندھی خریدنے سے آپ باندھی کے رقبے کے مالک ہو گئے، اور رقبے پر ملکیت کے واسطے سے آپ کو ملک متع حاصل ہو گیا. تو بیع کے ذریعے سے آپ پہنچے ملک متع تک، جس طرح نکاح کے ذریعے سے آپ پہنچتے ہیں ملک متع تک. تو بیع یہ مجاز بن سکتا ہے نکاح سے. اور دوسری بات وہی ہے کہ تملیک بھی ہے، عین کا بھی ہے، اور فی الحال ہے بیع میں.
تو اس اعتبار سے اگر دیکھ لیا جائے تو اس اعتبار سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. لوجود طریق المجاز، اس لیے کہ مجاز کا طریقہ، مجاز کا علاقہ یہاں پر موجود ہے. ولا ينعقد بلفظ الاجارۃ فی الصحیح، اجارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو گھر کی مثال دے دی، آپ اجارے اور کرائے کے طور پر گھر لیتے ہیں تو آپ عین کے تو مالک نہیں ہوتے نا. تو یہاں پر تملیک بھی ہے، فی الحال بھی ہے، لیکن عین کی تملیک نہیں ہے. اجارے میں تملیک بھی ہے، فی الحال بھی ہے، لیکن عین کی تملیک نہیں ہے. لہذا لفظ اجارہ کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوگا. آپ نے گھر میں کام کاج کے لیے کوئی باندھی رکھی ہے، وہ آپ کی باندھی نہیں ہے، کسی اور کی باندھی ہے. آپ نے اپنے گھر میں رکھی ہے، آپ روزانہ یا ہفتہ وار یا ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں اس باندھی کو. اجارے کے طور پر یوں کہہ لیں کہ آپ نے رکھی ہے، تو آپ اس کے ساتھ وطی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو اجارہ یہ ملک متع تک آپ کو نہیں پہنچاتا. جب ملک متع تک آپ کو نہیں پہنچاتا تو یہ آپ نکاح سے، اجارہ کو آپ نکاح سے مجاز قرار نہیں دے سکتے. ولا ينعقد بلفظ الاجارۃ فی الصحیح، صحیح قول کے مطابق لفظ اجارہ کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوتا. امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کے قول سے احتراز آ گیا فی صحیح کے ذریعے سے. امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ اجارہ کے ساتھ نکاح منعقد ہوگا، اس لیے کہ لفظ اجارہ میں کیا ہوتا ہے؟ تملیک منفعت ہوتا ہے، تملیک منفعت. اور نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح میں بھی تملیک منفعت ہوتا ہے. آپ عورت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ عورت کے جسم کے مالک نہیں ہیں، بلکہ آپ صرف اس بات کے مالک ہیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اس کے بزے کے آپ مالک نہیں ہیں، بلکہ اس کے بزے سے استمتاع کے آپ مالک ہیں. اور اجارہ میں بھی یہی ہوتا ہے. اجارہ میں انسان عین کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ اس عین سے نفع اٹھانے کا مالک ہوتا ہے. تو امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ اجارہ سے نکاح منعقد ہوگا. ہمارے ہاں منعقد نہیں ہوگا. کیوں منعقد نہیں ہوگا؟ لأن لفظ الاجارۃ لیس بسبب لملک المتعۃ، یہ ملک متع کے لیے سبب نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا کہ اجارے کے طور پر آپ نے باندھی لے لی تو آپ اس سے صرف کام کاج لے سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ قربت وطی وغیرہ نہیں کر سکتے. تو اجارہ یہ ملک متع کے لیے سبب نہیں بن سکتا. جب سبب نہیں بن سکتا تو آپ اس کو نکاح سے مجاز بھی مراد نہیں لے سکتے. ولا بلفظ الاباحۃ والاحلال والاعارہ، اور اباحت اور احلال اور اعارہ کے الفاظ کے ساتھ بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سرے سے تملیک نہیں ہے. اباحت اور احلال میں تملیک نہیں ہے، اسی طرح اعارے میں بھی تملیک نہیں ہے. آپ کے سامنے کسی نے کانا رکھ دیا، یا آپ شادی حال چلے گئے دعوت پہ، دعوت ولیمہ کے لیے آپ چلے گئے شادی حال، آپ کے سامنے کانا رکھا گیا، تو یہ کانا آپ گھر لے کر آ سکتے ہیں؟ آپ کے لیے صرف حلال کیا ہے. احلال مانا حلال کرانا، اباحت مانا حلال کرنا، احلال کا مانا حلال کرنا. آپ کے لیے صرف حلال کیا ہے، جتنا یہاں کھا سکتے ہیں کھا لیں، گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تملیک ہے؟ یہ تو تملیک نہیں ہے نا. اور ہم نے شرط کیا، 3 شرائط بیان کی، تملیک بھی ہو، عین کا ہو، فی الحال ہو. یہاں پر تملیک نہیں ہے، صرف مباح کیا ہے، صرف آپ کے لیے حلال کیا ہے. اسی طرح اعارہ میں بھی تملیک نہیں ہے. عاریتاً کوئی چیز آپ نے لے لی، کوئی پین لے لیا، سائیکل لے لی، موٹر سائیکل لے لی، تو ملکیتاً آپ نے نہیں لی ہے بلکہ عاریتاً لی ہے، آپ دوبارہ واپس کریں گے. تو عین تو ہے، فی الحال بھی ہے، لیکن اس میں تملیک نہیں ہے. تو ان 3 الفاظ کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوگا. لما قلنا. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ملک متع کے لیے سبب بھی نہیں بن سکتا، ملک متع کے لیے سبب بھی نہیں بن سکتا. ولا بلفظ الوصیت، لفظ وصیت کے ساتھ بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا. کسی نے کسی کے لیے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی فلاں کی ہو گئی، اور اس نے قبول کر لیا، تو تملیک بھی ہے
تملیک بھی عین کا ہے لیکن فی الحال ہے، پھر کب ہوگا؟ مضافن الی ما بعد الموت، موت اس وصیت کرنے والی کے مرنے کے بعد وہ مالک ہوگا. یہ تو فی الحال تملیک نہ ہوئی نا، تو جب فی الحال تملیک نہ ہوئی تو اس وصیت کے لفظ کے ساتھ بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا. ولا بلفظۃ الوصیۃ لأن لفظۃ الوصیۃ لا توجب الملک، توجب الملک، یہ ملکیت کو ثابت کرتا ہے مضافن الی ما بعد الموت، ما بعد موت کی طرف مضاف کرتے ہوئے، منسوب کرتے ہوئے، نسبت کرتے ہوئے کہ ملکیت ثابت ہوگی لیکن فی الحال نہیں ہوگی، بلکہ اس وصیت کرنے والے کے مرنے کے بعد ملکیت ثابت ہوگی. بس